الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع چل رہا تھا. آیت نمبر 3 کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. یہ چھٹا پارہ ہے اور پہلا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت کا پہلا حصہ اللہ رب العزت نے جو جانور حرام کیے گئے ہیں، حلال کردہ جانور کسی وجہ سے وہ حرام ہو گئے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں بیان فرمایا. جانور حلال تھا، مر گیا ہے، وہ حرام ہو گیا ہے. اور اسی طرح دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے. اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا ہوا، اس پر ذبح کیا ہوا، فرمایا حرام ہے. گلا گھونٹ گیا اور فرمایا کسی چوٹ سے مر گیا، اوپر سے گرا مر گیا. جانور آپس میں لڑے، سینگ لگا اور مر گیا. کسی درندے نے اس کو کھا لیا اور مر گیا. اس صورت میں فرمایا یہ سارے جانور اگرچہ حلال تھے اب حرام ہو گئے. اگر اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، زندہ تھا ذبح کر دیا گیا تو جائز ہے. تو آیت کا پہلا حصہ کل بیان ہوا تھا، آج دوسرا حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ حصہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن 9 ذو الحج تھا اور جمعہ کا دن تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا یہ حصہ نازل ہوا. ایک یہودی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر کہا کہ تمہارے قرآن مجید کے اندر جو آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سے اتری ہے، جس دن اتری ہے، اگر اس طرح کی آیت ہماری تورات میں اترتی تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوتا، ہم اس دن خوشیاں مناتے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم تو اس دن عید مناتے، ہمارا خود ہی وہ عید کا دن تھا. 9 عرفہ حج کا دن، عید کا دن ہے نا، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے تو وہ دو عیدوں کا دن تھا. ہمارے لیے تو وہ 2 خوشیوں کا دن تھا، ایک جمعہ کا دن تھا اور ایک جو ہے حج کا دن تھا. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت خود ہی عید کے دن اتاری ہے، تو ہمیں کیا عید بنانے کی ضرورت ہے. یعنی سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے. اسلام میں تیسری عید نہیں ہے کہ ہم اس دن عید منائیں، خوشی کا دن منائیں. اللہ نے خود وہ خوشی والی آیت خود عید کے دن ہی اتار دی. تو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محبوب، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کا جو مجمع تھا، ایسا مجمع کبھی جمع نہیں ہوا تھا.
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مجمع میں یہ آخری خطبہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور اس آیت کے اترنے کے بعد پھر کوئی احکام والی آیت نہیں اتری۔ ترغیب اور ترہیب کے لیے تو آیات اتری ہیں، لیکن احکام والی آیت یہ آخری آیت ہے۔ اور اس موقع پر صحابہ کرام کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 تھی، ایک روایت کے مطابق 1,30,000 تھی، ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کو ترغیب فرما رہے تھے۔ تو یہ آیت نازل فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے ایمان والو آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کافر کی کوشش یہ تھی وہ دین کو ختم کر دے، اسلام کو دبا دے۔ اس نے ہر طرح کی قوت آزمائی ہے، ہر طرح کی طاقت آزمائی ہے، ہر طرح کی جرأت دکھائی ہے، بڑے بڑے مجمع کیے ہیں، بڑی تیاریاں کی ہیں، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے جس دن مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، اس کے بعد کافر ختم ہو گئے، اور فتح مکہ پر وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بغاوت کرتے رہے ہیں اور اسلام کا مقابلہ کرتے رہے، وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر فتح مکہ ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو اعلان فرمایا آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، تو وہ اس دن سے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اور اس اعلان کی وجہ سے کوئی کافر باقی نہیں رہا، مکہ کے اندر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا، آدھی دنیا تک اسلام پھیل چکا تھا، اور وہ اب کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں تھی جو اسلام کا مقابلہ کر سکے، کمزور قوتیں تھیں، ان کے خلاف جہاد ہوتا رہا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کافر جو ہے اسلام کو، دین اسلام کو دبانے کی خاطر، ختم کرنے سے وہ مایوس ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ دین اسلام اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو غالب کروں گا، اللہ نے اس کو غالب فرما دیا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من، اللہ تعالی نے فرمایا فلا تخشوہم واخشون، اے ایمان والو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب مجھ سے ڈرنا ہے اور ہمیشہ ہی اللہ سے ڈرنا ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرنا۔ تو بھائی کافروں سے ڈرنا نہیں ہے، کافروں کی طاقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ دین شروع ہوا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور وہ چلتا رہا، اس کی تکمیل ہوتی رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام کی، دین کی مکمل تکمیل ہو گئی۔ اب کوئی شریعت اور نازل نہیں ہونی، کوئی شریعت نازل نہیں، شریعت محمدیہ تا قیامت چلے گی۔ اور فرمایا اس کے اندر بھی ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی دین کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے اوپر، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس نعمت کو مکمل کرنے سے کیا اشارہ ہے کہ ہم نے تمہیں ہر طرف فتح ہی فتح عطا فرما دی۔ فتح مکہ یہ بڑی نعمت تھی مومنین کے لیے کہ وہ مسلمان، اور مسلمان کیا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ والوں نے ظلماً آپ کو یہاں سے نکالا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ فتح ہونا چاہیے، اور مومنین کی بھی یہی خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی ان کو عطا فرمائی، فرمایا ہر طرف مسلمانوں کی فتوحات، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک، فوج در فوج، جماعت در جماعت، جتھا در جتھا اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اب لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آئیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمتوں کو بھی تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔
اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا کہ جو بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا غیر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی پسند کرے گا، بڑا نمازی بن جائے، کوئی عبادت گزار بن جائے، بڑا راہب بن جائے اور دنیا سے لاپرواہ ہو کر ایک طرف بیٹھ جائے اور وہ عبادات کے اندر لگا پڑا ہو، رات دن عبادتیں کر رہا ہو، یاد رکھیں اگر اس کے بعد اسلام نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں. جس کی عبادت مقبول ہوگی وہ دین اسلام والا ہوگا. تو اسلام کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے بطور دین، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے اللہ کو وہ نامنظور ہے. اللہ تعالیٰ اسلام والوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے، ورنہ جتنی عبادات، جتنے تعاون، جتنی سخاوت اور جتنے لوگوں کے لیے انتظامات کر کے لوگوں کی خدمت کرنے والا ہوگا، فلاحی کام کرنے والا ہوگا، جتنی محنت کر کے آئے گا، لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. تو فرمایا اسلام والا آئے گا، اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اب فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آخری الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے والی بات کا جواب دیا ہے. جو فرمایا تھا کہ جانور جو مردار ہیں وہ حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے، اور جانور مر گیا کسی انداز سے وہ حرام ہے. تو فرمایا جو حرام ہے جانور وہ تو حرام کر دیے گئے نا، مگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا، کوئی آدمی مجبور ہو گیا بھوک کی وجہ سے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے، اس کے سامنے صرف حرام پڑا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے؟ جان بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. اس کی نیت اگر گناہ کرنے والی نہیں ہے، اس کی نیت اگر گناہ کرنے والی نہیں ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو فرمایا وہ اپنی جان بچا سکتا ہے. قرآن مجید نے اجازت دی ہے. جان اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے، لیکن مفسرین یہاں محدثین نے بڑی تشریح وہ فرماتے ہیں جتنی چیز سے جان بچا سکتا ہے اتنا استعمال کرنا چاہیے. مثلا پاؤں سے اس کی جان بچتی ہے تو کلو نہیں کھا سکتا، آدھا کلو نہیں کھا سکتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاؤں ہی استعمال کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور اس کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس کے ارادے کو بھی جانتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہے اور حرام ہے، میں اس کے قریب نہ جاؤں. فرمایا جتنی حرام چیزیں ہیں جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. فرمایا کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی نیت کرنے والا نہیں تھا، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا تھا تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس نے استعمال کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو شریعت نے یہاں ہمارے لیے اتنی نرمی فرما دی ہے. انسان کی جان کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا میرا حکم ہے جان ختم ہو جائے کچھ نہ کھائے تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی اہمیت کو بیان فرمایا. اس لیے ہمیں انسان کی جان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے. مومن کی جان اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے مومن کی جان کا بھی احترام ہونا چاہیے، اس کے مال کا بھی احترام ہونا چاہیے. وہ مومن ہی نہیں جو نہ کسی مومن کی جان کی پرواہ کرے اور نہ اس کی مال کی پرواہ کرے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. فرمایا مومن وہ ہے جو اس کے خون کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. تو فرمایا مومن کی مثال یہی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آیت عطا فرمائی. یہ آیت بہت ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور مومنین نے اس پر بہت خوشی منائی. اللہ رب العزت نے مومنین کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے اور نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا. تو یہ آیت نمبر 3 ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ قرآن مجید کی احکامی آخری آیت تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.